کرنے کے لیے مفتی صاحب ظاہر جو پریس کانفرنس تھی اس میں تو صاف طور پر کہا گیا کہ اب لاک ڈاؤن کا آج سے اطلاق نہیں ہوگا، مگر جو اعلامیہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے، پھر بعد میں طریقہ کار بتایا گیا صفائی اور یہ احتیاط کیا کیا برتنی چاہیے. تو آج سے جو لاک ڈاؤن کا اطلاق کا نہ ہونا ہے یہ ایک مطالبہ ہے یا پھر آپ لوگوں کی طرف سے فیصلہ ہے جو اناؤنس کر دیا گیا؟ جی نہیں، یہ مطالبہ ہے اور اصل میں اس اعلامیہ کو پڑھیں تو اس میں در حقیقت وبا کی جو عمومی صورتحال ہے اس کے بارے میں جو علماء کی رائے ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے، یہ محض غلط فہمی ہے، کوئی سازش ہے، تو اس کی تردید کی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو پوری طرح نافذ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ جہاں مثلا جن چیزوں لازمی سروسز کے اندر اجازت دی گئی ہے وہاں پر لوگ پابندی نہیں کر رہے، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے، بڑے بڑے مجمع ہو رہے ہیں، تو اس کو بھی روکنا چاہیے اور اس کے ساتھ ان کو تاکید کرنی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ فاصلے کے ساتھ رہیں، جمگھٹا نہ کریں. اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح کی لازمی سروس کے لیے اجازت ہے تو اس طرح مساجد کے لیے بھی اجازت ہونی چاہیے اور ان کے مساجد میں لوگ جائیں لیکن احتیاطی تدابیر، پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ جائیں جن کی ایک تفصیل بھی اس اعلامیہ کے اندر موجود ہے کہ یہ فلاں احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں. پھر اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے ایک 12 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ وہ اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے جو بھی اقدامات ضروری ہوں گے تو وہ کمیٹی انجام دے گی. ظاہر ہے اس میں ہر قسم کا اقدام شامل ہوگا. یعنی کہ ابھی کیونکہ حکومت سے نے 18 تاریخ کو آپ لوگوں سے کہا ہے کہ علماء سے ہم ملیں گے اور رمضان کے حوالے سے معاملات طے کیے جائیں گے، تو اس سے پہلے جو حکومت کا اعلامیہ آیا تھا اس میں علماء کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، آپ کی طرف سے تو یہ بھی کہا گیا کہ جو حکومت نے کہا ہے اسی پر عوام عمل درآمد کریں. تو 18 تاریخ یعنی ہفتے تک جو پرانا حکومت کا فیصلہ تھا اسی پر عمل درآمد ہوگا، جمعے کی نماز پر بھی اسی پر عمل درآمد ہوگا جو پرانا فیصلہ تھا کہ شہری گھر پر ہی نماز ادا کریں نہ کہ مساجد میں جائیں. دیکھیے یہ ہماری جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ تجاویز ہیں، سفارشات ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے. اور یہ جو اب وزیر اعظم کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ علماء کا وہ کوئی اجلاس بلائیں گے تو اور اس کے اندر اس بات کو رکھیں گے، پر مشورہ کریں گے، تو ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ ضرور کریں اور اس کے اندر ہم اپنی یہ باتیں ان کے خدمت میں پیش کریں گے. صاحب مجھے عوام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیے گا کیونکہ ظاہر ہے آپ کی رائے میں بہت وزن ہے، عوام آپ کو فالو کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نیا اعلامیہ نہیں آتا تو وہ جو پرانا اعلامیہ تھا اور جو پرانا حکومت کا فیصلہ تھا اسی پر وہ عمل کریں گے؟ دیکھیے جو ابھی تو جس طرح چل رہا ہے وہ چلے گا. صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک وہ حکومت نے جو پابندیاں لگائی تھیں ان پر پوری طرح عمل ہو نہیں رہا، بلکہ مساجد میں اب بھی اجتماعات ہو رہے ہیں اور غیر منظم طریقے سے ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ منظم طریقے سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہوں. اب بھی میں سمجھتا ہوں 90% مساجد میں 5 وقتہ جماعتیں ہو رہی ہیں، اس میں کافی مجمع ہو رہا ہے، کئی صفیں بن رہی ہیں اور باوجود ہے کہ ائمہ کی طرف سے ہماری طرف سے یہ اعلان بھی کیا جاتا رہا ہے. ائمہ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرتے ہیں کہ پابندی کا لحاظ کیا جائے، کوئی استعمال لمبا نہ کیا جائے، اس کے باوجود لوگ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ضرورت سمجھا گیا کہ علماء متفقہ طور پر کوئی اپنی رائے دیں اور وہ اس کے اوپر اس کا مطالبہ کریں. وہ کیا گیا ہے، اس کی ساری تفصیل کر دی گئی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں اعلامیہ سیلف اسپیکنگ ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے. اصل مگر پھر آپ عوام سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر خلاف ورزی عوام کی طرف سے کی گئی تھی کہ پرانے معاہدے کی ہی عوام اس وقت تک پاسداری کریں جب تک کہ آپ کے اس اعلامیے کے تحت نئے معاملات حکومت کے ساتھ طے نہیں ہوتے. یا مطلب یہ کہ پرانا معاہدہ جو ہے وہ تو پھر ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ ہوا تھا نا. اب اگر گورنمنٹ سے جب آگے بات اگر چلے گی تو پھر اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ یہ عمل نہیں ہو پایا اس کے اوپر اور اس کی وجہ سے اس کا دوسری حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. شاہزیب صاحب معاہدے کی جو آپ نے بات کی ہے تو اصل میں معاہدہ تو اس دن ٹوٹ گیا تھا
جس دن انہوں نے ائمہ کے خلاف FIR درج کی تھی اور گرفتاریاں ہوئی تھیں. اب بھی کچھ گرفتاریاں ہیں اور بھی FIRs ہیں. جبکہ معاہدے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ لوگوں کو مسجد سے آنے سے روکنے کا کام یہ ائمہ کا نہیں ہے. امام صاحبان سے اعلان کر سکتے ہیں, تلقین کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کی پابندی کریں, لیکن ان کا کام یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آئے مسجد تو اس کو دھکے دے کر باہر نکالیں. یہ بات بار بار کہی گئی تھی, خود حکومت کی طرف سے کہی گئی تھی, حکومت کے ذمہ داروں کی طرف سے ایک مرتبہ نہیں بار بار کی یقین دہانیاں کرائی گئی. اس کے باوجود FIR کٹی, اس کے باوجود گرفتاریاں ہوئیں اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو اس وجہ سے وہ معاہدے کی تو بات ختم ہو گئی اس کی طرح سے اگر دیکھا جائے تو. اب تو لوگ اپنے جس کی جو مرضی آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ اب آگے جا کر ایک ایسا معاہدہ ہو اور ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ جس سے کوئی خرابیاں بھی پیدا نہ ہو اور وبا کے سلسلے میں کوئی پریشانی بھی لاحق نہ ہو اور ساتھ ساتھ کام منظم ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک وبا کے سلسلے میں جتنی کوششیں ہو رہی ہیں وہ صرف مادی نوعیت کی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وبا اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر سکتا ہے. لہذا اس کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہماری قوم نمازوں کا اہتمام کرے, اگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ کرے, اور رمضان کا آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اس وجہ سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا. یہ بات ہے. مگر سعودی عرب نے بھی رمضان کے حوالے سے تراویح اور باجماعت نماز کے حوالے سے صاف کہا ہے کہ ظاہر اللہ سے رجوع کریں, اللہ سے معافی مانگیں, مگر باجماعت کی اجازت نہیں ہوگی. تو وہاں پر بھی اعلامیہ پہلے ہی آ چکا ہے. دیکھیے ہمارا نقطہ نظر ذرا ان سے مختلف ہے. دوسرے وہاں کے حالات مختلف ہیں, یہاں کے حالات مختلف ہیں. لہذا ہم کسی اور ملک کی بات ہم اپنے ہاں جو نہیں لے سکتے. ہمارے حالات مختلف ہیں, ہمارا دائرہ عمل مختلف ہے, ہماری بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے. اس لیے ہمیں اس پر ان باتوں کے اوپر یقیناً اصرار ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کا کوئی مناسب حل نکالے. اکثر باتوں میں تو سعودی عرب کو فالو ہی کرتا آیا ہے پاکستان, اور اگر صرف کرونا وائرس کی بات کی جائے تو پاکستان کے کیسز بھی زیادہ ہیں, اموات بھی سعودی عرب سے زیادہ, خدا نہ خواستہ پاکستان میں بھی یہ پھیل سکتا ہے اور حالات خراب ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے شاہد صاحب. یعنی ہم اس سے متفق ہیں, نہ ہم کوئی راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک وبا کو دور کرنے کا جس طرح مادی کچھ اسباب ہیں اسی طرح کچھ روحانی اسباب بھی ہیں, اور روحانی اسباب کو مناسب طریقے سے اختیار کر کے ہی ہم اس وبا سے انشاءاللہ نجات پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان میں دوسرے ممالک کے مقابلے میں وبا کا پھیلاؤ اور اس کے نتائج الحمدللہ ابھی تک کم ہیں, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو انشاءاللہ یہ مزید اس میں بہتری آئے گی اللہ تعالیٰ. اور میں مصطفیٰ بالکل آخر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ظاہر عوام کے لیے آسان نہیں ہے, ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ وہ مساجد میں نہیں جا سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے, ان کے ایمان کا یہ اہم حصہ ہے, اور اچانک انہیں اگر منع کر دیا گیا ہے تو ان کے لیے ویسے ہی بہت تکلیف دہ ہے, جس کی وجہ سے نظر بھی آتا ہے کہ عوام نکلتے بھی ہیں. آپ نے مختلف علماء نے کہا کہ جو حکومت نے کہا اس پر عمل کریں, اس کے باوجود ہمیں نظر آیا کہ عوام نکلے, وہ پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوتی نظر آئی. اس لیے میں کلیئرٹی کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب جو بھی آپ لوگ فیصلہ کریں گے, جو بھی فیصلہ ہوگا, بے شک وہ مساجد میں جانے کا ہو, مساجد کو کھولنے کا ہو, مساجد میں عبادات کا ہو, یا پھر جو پہلے آپ کا ارینجمنٹ ہوا حکومت کے ساتھ اسی کے تسلسل کا ہو, وہ حکومت کے ساتھ مل کے کریں گے, اور یہی عوام کے لیے پیغام ہے. جی مطلب یہ دیکھیے ہم کوئی تصادم ہرگز نہیں چاہتے, نہ ایسی چاہتے ہیں کہ اس نازک موقع کے اوپر کوئی خلفشار پیدا ہو. ہم نے خود آخر میں یہ اپیل کی ہے کہ اس موقع پر سیاسی عصبیت کے اور فرقہ وارانہ اس قسم کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متحد ہو کر کام کرنا چاہیے, لیکن معقولیت کے ساتھ. بہت شکریہ مفتی تقی عثمانی صاحب.